السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ، میرے ساتھ طیب بلوچ اور جہاں زیب عباسی۔ 63A آئین کی تشریح جو کی گئی تھی 186 اور 184 کے تحت، اس پر سپریم کورٹ نے 3 اکتوبر کو بینچ بنایا۔ بینچ جو تھا وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی تھا۔ جسٹس منیب اختر نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے اعتراض کیا اور اعتراضات جب قبول نہ ہوئے تو پھر انہوں نے خود کو الگ کر لیا، لیکن پھر امائکس عدالتی معاون کے طور پر دلائل دیے علی ظفر ایڈوکیٹ نے۔ اب اس کا جو مختصر حکم تھا، اس کا فیصلہ، تفصیلی فیصلہ آج جاری ہو گیا، اور تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائصہ نے تحریر کیا ہے، اور 23 صفحات پر مبنی یہ متفقہ فیصلہ ہے، جس میں جو مائنورٹی ویو تھا، یعنی جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال بندو خیل، انہوں نے یہ درخواستیں ڈسمس کی تھی اور کہا تھا کہ جو تشریح منیب اختر، اعجاز الاحسن اور عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس نے کی ہے، وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ آج کا یہ جو 23 صفحات کا تفصیلی فیصلہ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو لینگویج پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے حوالے سے جسٹس منیب اختر نے اپنے اس فیصلے کے اندر استعمال کی، وہ انتہائی افسوسناک ہے، ریگریٹیبل۔ اور پھر ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس تشریح جو کہ آئین کے اندر تھی نہیں اور 63A کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی تشریح کر کے ووٹ شمار نہ کرنے کا کہہ کر آئین کو میں جو پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش تھی اس پر اپنی دانش تھوپنے کی کوشش کرتے ہوئے آئین ہی کو بدل دیا گیا، اور کئی متعدد شقیں جو ہیں وہ اس حوالے سے غیر مؤثر ہو گئیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا بھی ذکر ہے، جس میں وہ پارٹی ہیڈ کے حوالے سے اپنے لارجر بینچ کے فیصلے پر اپنا ویو اس فیصلے میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس پر بھی ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے کہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اگر جج غلطی کرتا ہے اور وہ اپنا ویو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ بڑے بینچ کا فیصلہ چھوٹے بینچ میں بیٹھ کر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر وہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی عمران خان کے خلاف، اور پھر قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے فواد چودھری نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا اور وہ فرسٹریٹ کر دی گئی تھی، پھر اس پر از خود نوٹس لیا تھا عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے، اور ان اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ آج اس کا پھر اس فیصلے کے اندر ذکر ہے کہ جس طرح عدم اعتماد کی تحریک کو کالعدم کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا، وہ دراصل تینوں، عمران خان، صدر مملکت عارف علوی اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین سے انحراف کیا، یعنی آئین شکنی کی۔ تو یہ کیونکہ سارا کچھ اسی سے جڑا ہوا تھا، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی اور کوئی اور بزنس ہو نہیں سکتا تھا، تو اس عدم اعتماد کی تحریک کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس لایا گیا، جبکہ پہلے ہی ایک 184 کی درخواست تھی، اور وہ آرڈیننس صدارتی ریفرنس آنے سے پہلے ہی 2 رکنی بینچ نے فکس بھی کر دیا تھا۔ تو یہ ساری جو ہے اس فیصلے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے کہ کتنی مرتبہ برائی کا لفظ استعمال کیا، کتنی مرتبہ صحت مندانہ، کتنی مرتبہ غیر صحت مندانہ، اور کتنی دفعہ کینسر، اور کتنی دفعہ جو ہے وہ برائی کے الفاظ جو ہے استعمال کیے گئے، جو کہ قانونی الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کہا جائے کہ قاضی صاحب نے جسٹس منیب اختر کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم بھی کیا اور بتایا کہ آئین کے اندر انہوں نے تحریف کی ہے، اس فیصلے کی بارے میں یہی میں کہہ سکتا ہوں مختصر کہ قاضی صاحب نے دھلائی کر دی ہے۔ تو جناب طیب بلوچ صاحب اور جہاں زیب عباسی صاحب، کیسا لگا فیصلہ؟ شکریہ صدیقی صاحب، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری باری نہیں آئے گی، کافی تفصیل سے آپ نے انٹرو دیا ہے۔ اس فیصلے میں منحرف رکن جب پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہے،
جب وہ اس کی ہدایت کے خلاف جاتا ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس کیا ہوگا، وہ سارا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے متفقہ طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ ایکسکلوزیو ڈومین جو ہے یہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی ہے کہ وہ منحرف ہونے والے رکن کے خلاف پروسیڈنگ کو آگے بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا، اور یہ ایکسکلوزیو جو پاور ہے پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی، یہ کوئی عدالت یا کوئی جج اپنے فیصلے کے ذریعے چھین نہیں سکتا، کیونکہ یہ آئین نے طے کی ہوئی ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جب ایک رکن منحرف ہو جاتا ہے، پارٹی ہدایت کے برخلاف ووٹ ڈالتا ہے، تو سب سے پہلے پارلیمانی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ اس منحرف رکن کو شو کاز نوٹس دیں گے اور ان کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ اگر قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس جائے گا، معاملہ جائے گا۔ اگر صوبائی اسمبلی کا معاملہ ہے تو صوبائی اسپیکر، اور اگر سینٹ کا ایشو ہے تو چیئرمین سینٹ کو یہ معاملہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے جب اسپیکر قومی اسمبلی کو جائے گا تو اسپیکر قومی اسمبلی پھر یہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ الیکشن کمیشن ودن 30 ڈیز اس کی ڈکلیریشن دے گا اور اس کو پھر رائٹ ٹو اپیل ہوگا سپریم کورٹ کے پاس۔ تو سپریم کورٹ نے یہ پوری اسکیم بیان کر کے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بیک وقت 3 اختیار سماعت کو ختم کیا۔ پہلا اختیار جو پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کے پاس تھا اس کو ختم کیا، دوسرا اختیار ڈکلیریشن کا الیکشن کمیشن کا اس کو ختم کیا، اور تیسرا اختیار جو سپریم کورٹ میں اپیل کا رائٹ ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ تینوں اختیارات سپریم کورٹ اپنے عدالتی فیصلے کے ذریعے ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو پوری بات بتائی گئی، اور پھر جو مائنورٹی ویو تھا مین کیس میں آرٹیکل 63A میں جسٹس جمال خان بندوخیل اور مظہر علم میاں خیل صاحب کا، کہ یہ آئین شکنی کی ہے عمران خان نے، صدر مملکت اس وقت کے عارف الوی نے اور قاسم سوری نے، اس اقلیتی رائے کو سپریم کورٹ کے 5 ججز کے ذریعے اس کو سسٹین کیا گیا ہے، یعنی اس کو اکثریت کا فیصلہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تھی اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا رولنگ دینا غیر آئینی، اس کے بعد عمران خان کا اس وقت بطور وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائز دینا غیر آئینی، اس کے اوپر اس وقت کے صدر مملکت عارف الوی کا ایکٹ کرنا اور اسمبلیوں کو تحلیل کرنا غیر آئینی۔ تو یہ غیر آئینی کام 3 لوگوں نے کیے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر میرے خیال میں یہ بال اب حکومت کے پاس گئی ہے کہ اگر وہ آئین شکنی کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ کرنا چاہے تو اس معاملے کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ اب یہ اگر دیکھا جائے اس معاملے کو تو اس پہ 3 قسم کے آ چکے ہیں یہ اس معاملے کے اندر، کیونکہ یہ ہر میٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے وہاں سے۔ تو ایک تو آپ کو یاد ہے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب کا 5 رکنی بینچ تھا SMC 1 آف 2022، جس میں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد از خود نوٹس لیا گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ یہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر اس کے بعد 8 فروری کے انتخابات کا جو حکم ہے اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ کیونکہ یہ تھا کہ صدر اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی، صدر نے ڈیٹ اپوائنٹ کرنی تھی الیکشن کمیشن کے مشورے سے، وہ بھی نہیں کی گئی تھی۔ تو اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ نہ صرف یہ بلکہ صدر مملکت ایک اور موقع کے اوپر بھی آئین شکنی کے مرتکب ہو چکے ہیں، وہ 8 فروری کے الیکشن کے فیصلے میں بھی کہا گیا۔ اب یہ تیسری مرتبہ جو ہے یہ 63A کا وہ فیصلہ جس کے ذریعے سے پنجاب حکومت گر گئی تھی، اور اب جو ہے کیونکہ وہ سارے فیکٹس تو ایک ہی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران میں ہی صدارتی ریفرنس آیا تھا، تو یہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایکٹ کرتا ہے، لیکن یہ ریفرنس بھجواتے ہوئے اس نے صدر کی ایڈوائس بھی کہیں لفظ نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات کہاں اور کدھر جا رہے ہیں؟ قاضی صاحب تو گھر جا رہے ہیں، لیکن یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ سر یہ معاملات جو ہیں وہ بیسیکلی واپس پارلیمان میں آ رہی ہیں، اب پارلیمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ مان سکتے ہیں کہ پہلے یہ ایک جواز دیا جاتا تھا کہ صدر نے اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اور اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے کہ وہ ایک اقلیتی وہ ہے، رائے ہے یا فیصلہ ہے، اب تو وہ اکثریتی ہو گیا۔
ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں پارلیمان نے اس کو کس سمت میں کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور دوسری بات جو ہے سب سے بڑی بات کہ پارلیمان کی جو اجتماعی دانش تھی آئین کے آرٹیکل 63A میں, اس کو سپریم کورٹ نے اس کی روح کے مطابق بحال کیا. اور پھر جو سپریم کورٹ کے اس 63A میں جسٹس منیب اختر کے ججمنٹ سے جو سیاسی کھلواڑ کیا گیا, یعنی کہ سپریم کورٹ کی حدود سے نکل کے جو سیاست کی گئی ہے, اس کو بھی انہوں نے جو ہے خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن بھی بن جائیں, آپ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ بھی بن جائیں, اور آپ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی اس طریقے سے صادر کریں کہ اس کا جو اپیل کا حق ہے سپریم کورٹ وہ بھی آپ ختم کر دیں. تو اسی وجہ سے مین چیز یہی ہے جو خوش آئند ہے کہ قاضی صاحب بے شک گھر جا رہے ہیں, لیکن قاضی صاحب جو روایت بنا کے جا رہے ہیں, جو وہ کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے جا رہے ہیں, تو یہ ان کی ایک لیگیسی ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ یہ پارلیمان کی بالادستی جو ہے اس سے قائم ہوئی ہے, آئین کی سپرمیسی قائم ہوئی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ان لیجسلیٹرز کے اوپر کہ ان کے اجتماعی دانش کو جس طریقے سے توڑا گیا, جس طریقے سے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, اب یہ کیا کرتے ہیں. میں تو اس حوالے سے جو ہے میری تو ایک بڑی رائے ہے بینگ اے کانسٹیٹیوشنلسٹ کہ اب نہیں تو پھر کب. اب تو آپ کے پاس اکثریتی رائے آ گئی کہ اس وقت کے صدر یعنی کہ عارف علوی, وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان, اور اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین شکنی کی ہے. اگر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے تو ان کے خلاف کیوں نہیں. ٹھیک ہے, بعد میں اگر ہو جائے تو یہ جنہوں نے آئین تحریف کیا آئین کی تشریح کے نام کے اوپر, ان کے خلاف بھی پارلیمان چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن پارلیمان جو کام کرنے جا رہی ہے پہلے اس پہ فوکس رکھے تاکہ ان کا بھی کلا کما ہو سکے. کہ دیکھیں پارلیمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, ہوپ فلی آج نہیں تو کل. اب میں آپ بتاؤں, ٹھیک ہے 25 اکتوبر 2024 نہیں تو 25 اکتوبر 2025 آئینی ترمیم تو آئے گی, وفاقی آئینی عدالت تو قائم ہوگی, آج نہیں تو کل کبھی تو ہوگی. اس میں یہ ہے اصل اختیار دیکھیں اس میں جسٹس عمر عطا بندیال کا کردار دیکھیں کہ جیسے قاضی صاحب نے لکھا کہ وہ لارجر بینچ کا بھی فیصلہ تھا, اور جسٹس عمر عطا بندیال اب وہ اس یہاں پہ میں یہ سہولت کاری نہیں ہے تو سر کیا ہے, ابھی ریفرنس لینڈ نہیں ہوا سپریم کورٹ میں, ابھی ہواؤں میں تھا بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے, کبینہ کی بھی منظوری نہیں تھی اس ٹائم. اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کہہ دیا اور انہوں نے اس مطلب بینچ بھی بنا دیا, اس میں فکس بھی کر دیا. اس سے بڑی اور اس سے پھر وہ رجسٹرار آفس میں اعتراضات کے حوالے سے کہ بھی جی اس کے ساتھ کلب ہو سکتا, وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. ہاں وہ بھی ختم ہو گیا, اور مطلب ہے کہ دو انہوں نے جو آپ کہتے ہیں اختیار سماعت اکٹھے کر لیے. ٹھیک ہے 184(3) کا بھی اور ادھر سے جو صدارتی ریفرنس کا اختیار سماعت ہے اس کو دونوں کو اکٹھے کلب کر کے تو یہ میٹر انہوں نے سنا. اور اس میٹر میں جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میرا سٹیٹ آف مائنڈ ڈیفرنٹ تھا. اب یہاں پہ سٹیٹ آف مائنڈ ان کا ایک دم بدل گیا. کیوں بدلا کہ بھائی انہوں نے جو ہے وہ سہولت کاری کرنی تھی, صاف ظاہر ہے. اور انہوں نے کیا کی کہ بھئی پارلیمان کا جو اجتماعی دانش ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, خود پارلیمانی پارٹی بھی بن گئے سارا کچھ. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, ٹھیک ہے وہ تو بہتر ہوا, وہ تو ہمارے پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کا وزڈم تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے عدم اعتماد میں تحریک انصاف کے کسی بھی منحرف رکن کا ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرایا, انہوں نے سکسیسفلی ان کو اس معاملے سے بچا لیا. لیکن پھر یہی معاملہ تلوار بن کے گرا پی ڈی ایم کا پورے ایک پلان کے اوپر جو پنجاب سے متعلق انہوں نے جو ہے حمزہ شہباز کی حکومت بنوائی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے, میں اس ٹائم لاہور میں تھا, صدر آصف علی زرداری وہاں پہ تھے, چودھری شجاعت کے گھر گئے, چودھری شجاعت نے بطور پارٹی ہیڈ لیٹر لکھا, پی ایم ایل کیو کے جو ممبر تھے صوبائی اسمبلی کے ان کو کہا کہ آپ نے ووٹ حمزہ شہباز کو دینا ہے. تو وہ پورا ایک سکیم بنی, حمزہ شہباز کی حکومت بن گئی, سب کچھ ہوا. پھر یہاں پہ پی ٹی آئی آ گئی ان کے پاس اور یہ فیصلہ ان کے سامنے تھا, اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ حمزہ شہباز کی حکومت کو گرایا. اور پرویز الہی کی حکومت ریویو بھی تو نہیں لگا ہوا میرا خیال, پنجاب حکومت گرانے کا جو فیصلہ تھا اس کا ریویو بھی حمزہ نہیں لگا. شہباز کا باقاعدہ اس نظر ثانی کی درخواست ابھی پینڈنگ پہ ہے, لیکن دیکھتے ہیں وہ کب لگتی ہے. یہ جو 63 ہے آپ کو پتہ کتنی مشکل سے لگی ہے, یہ بھی تو صحیح منصور علی شاہ اور صحیح منیب اختر نہیں لگوانے دے رہے تھے, انہوں نے کیا حربے نہیں اختیار کیے نا. چلے اچھا, اس پہ جو
بینچ اور کمیٹی پر اعتراضات کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے اور پھر عدالتی معاون کے طور پہ انہوں نے، تو اس پہ کیا کہا ہے؟ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، وہ جو پوری خط و کتابت ہوتی رہی، جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے خط لکھے گئے، اس کے جواب میں پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے اس کا حوالہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا جو اپنا خط ہے اس کا حوالہ ہے، اور پھر ایک کوسچن یہ بھی کیا گیا ہے کہ عمرتا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں 63A کا ریویو نہیں لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر نے بھی ایک مرتبہ بھی یہ یاد نہیں دلوایا عمرتا بندیال صاحب کو کہ یہ ریویو پینڈنگ ہے، آپ اس کو لگا دیں۔ اس کے اوپر پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ پھر جو سیاسی مقاصد کے لیے سپریم کورٹ کے استعمال کا جو معاملہ جس کی طرف طیب اشارہ کر رہا ہے، اس کو بھی کافی ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے، اور یہ دلیل دی گئی ہے کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کا ممبر جو ہے وہ منحرف نہیں ہوا، تو اس کے بعد پنجاب الیکشن کیس میں پی ٹی آئی کا آرٹیکل 184(3) کے کیس میں فریق بننا، اس کا مقصد اپیرنٹلی یہ تھا کہ جو پنجاب کا الیکشن تھا، وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو معاملہ تھا، وہ فوکس وہی تھا۔ لیکن جو اس میں جو مجھے انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے، اس کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ ہے منحرف رکن کو ووٹ شمار ہاں اس کا حق نہ بحال کرنے، ہو جی اس کا حق بحال ہو گیا ہے، تو نہیں، اس کے اس میں لیے بڑی جو بحث پورا- ہوئی ہے کہ ایون دین کہ اس اپنے منیب صاحب نے جو اپنے فیصلے لکھے تھے مختلف ملکوں کا حوالہ دیا کہ وہ بھی غلط کوٹ کیا گیا تھا، جبکہ پریسیڈنٹس مختلف ہیں وہاں پہ، وہ بھی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ واحد ہی ہوگی کہ بھئی اس کا آزادی رائے کا حق جو ہے وہ سلب کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یاد ہاں ہے، کیا منیب اختر صاحب چیزوں کو کوٹ تو کر دیتے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو ان کی کوٹیشن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں چیزیں، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو آیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے نظر جو اعلیٰ ہے کو جنہوں نے اعتراض کیا جس آرٹیکل کے تحت، ٹھیک ہے 168 تھا نا، کہ وہ جو مطلب ہے ریگولر جج کے برابر جو ہے وہ اڈھاک جج نہیں بیٹھ سکتا، وہ 182 182 کا جو حوالہ دیا، تو وہ جب ہم نے پڑھا تو وہ تو یہ چاہتا کہ بابا جو ہیں اپنا ایڈ ہاک سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہی۔ اب انہوں نے حوالہ تو دے دیا، ڈیٹیل میں جاؤ تو چیزیں، اور یہی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوسرے ممالک کی جو ہے وہ نظیریں پیش کرنے کی تو کوشش کی، اور ڈیٹیل میں چلے جاتے تو وہ ایسے نہیں تھے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، وہ بھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اسٹے آرڈر آیا تھا اس کے اندر بھی ایک امریکن جو ججمنٹ تھی، کون سی موریس اینڈ کون سی تھی، اس کا بھی جو ہے وہ غلط حوالہ دیا گیا ہوا تھا۔ اچھا، اپنا یہ تو آ گیا، اب ساری ڈیٹیلز ریزننگ آ گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اطلاع یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو کیبنٹ ڈویژن نے چھٹیاں کی ہیں ایس سی او کے موقع پر اسلام آباد کے اندر، تو اسلام آباد میں جو پرنسپل سیٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں 14، 15 اور 16 تو وہ وہاں پہ چھٹی ہوگی، لیکن جو برانچ رجسٹریز ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے اور پشاور ہے، وہاں پہ بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ مطلب اس میں کچھ جج پھر مسنگ ہیں؟ 3 دن کا جو چھٹی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ تو سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ کر دیا ہے۔ باقی جو رجسٹریز ہیں اس میں کچھ بینچز بنائے گئے ہیں، لاہور رجسٹری میں ہے، کراچی رجسٹری میں ہے، پشاور رجسٹری میں ہے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد رجسٹری میں جو وہ تو 17 اور 18 کو ہے نا۔ جی جمعرات جمعہ کا کچھ کیسز ہیں، تو کچھ ججز میرے خیال میں جسٹس منصور صاحب اور دیگر ججز جو ہیں وہ مس ہیں اس میں سے۔ جی ہاں، وہ میری اطلاعات کے مطابق جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، یہ جو برانچ رجسٹریز میں بینچز بنے ہیں ان میں کسی میں نہیں ہیں ان 3 چھٹیوں کے دوران میں، تو لہٰذا لانگ ویکینڈ ہے یار، آپ مطلب ہے کہ اپنا ویکینڈ خراب کر دیں۔ منصور شاہ صاحب، عائشہ ملک، شاہد وحید، تو یہ جو ہیں یہ تو لاہور کے ہیں، تعلق ہے، تو چھٹیوں میں لاہور جائیں گے، تو لیکن لاہور جاتے پھر کام کرنا پڑتا ہے، لانگ ویکینڈ کون انجوائے کرتا؟ آئینی حقوق کا معاملہ، لوگوں کے مقدمات تو 4 دن بعد سن لیں گے، کیا ہو گیا یار؟ ویسے بھی وہ جو آج کل جو کیسز جو ہو رہے ہیں اس میں بھی تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ پڑ رہی ہے، آج ہی کی مثال ہم دیکھ لیں
جسٹس منیب اختر صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی ایک بڑا بینچ تھا جس میں ٹیکس کے حوالے سے کچھ کیسز ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھے، لیکن وہ کیس جو ہے وہ اچانک ڈیلسٹ ہوا. تو مطلب وہ یعنی کہ وہ اب نہ کل اویلیبل ہے نہ پرسوں جمعرات جمعہ اویلیبل ہی نہیں ہے وہ. اس کی وجہ ہے خود چیف صاحب لکھ چکے ہیں، اور ویسے بھی کہ وہ 11 بجے کے بعد بینچ ختم کر جاتے ہیں، تو انہوں نے 12 بجے بینچ بنایا ہوا تو وہ کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ وہ میری اطلاع یہ ہے کہ اس بینچ میں موجود ایک ممبر جج ہیں، ان کی کہیں فوتگی ہوئی ہے شاید، یا کوئی اور ایشو ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دستیاب نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اب جیسے کل اہم کیس لگا ہوا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ریویو کیس ہے، اس میں ایڈوکیٹ حامد خان صاحب نے ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن دے دی ہے اور کہہ دیا جی کہ اس کیس کو نہ چلائیں. تو اب کل بہرحال کورٹ تو آئے گی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ اس کیس کو کیسے لے کر چلتی ہے. علی ظفر صاحب ویسے مین کیس میں آرگیو کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کل علی ظفر صاحب بھی آ جائیں اور کیس چلے. دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کس کس کا وکالت نامہ ہے حامد خان صاحب کے علاوہ؟ یہی ہے علی ظفر اور ان کا تھا وہ ہیں، اور پھر اسی طرح سے دوسری طرف سے الیکشن کمیشن کے وکیل ہوں گے، وہ آرگیو کریں گے. ہاں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بنتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ہے وہ بلے والا مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ ان کے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے وکلا خود درخواستیں دیتے ہیں کہ ہم چھٹیوں پہ ہیں، اور پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہمارے کیسز ہی نہیں لگائے جاتے. پہلے بھی ایک کیس میں ایسے ہوا، بیچارہ جسٹس جمال خان مندو خیل کے بارے میں پراپیگنڈا کیا گیا، اور جمال خان نے پھر اس کو جو ہے حامد خان کو ان کو کہا کہ یار آپ بتائیں کہ یہ کیس میری وجہ سے ڈیلے ہوا یا آپ کی وجہ سے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم چھٹیوں پہ تھے. تو پی ٹی آئی کے وکلا چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، لیکن تانے اور پراپیگنڈا کیا جاتا ہے جی جج صاحب ہمارے کیس ہی نہیں سن رہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، آپ نے ٹائم نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مرہون منت ہیں. تو جناب 63A کا فیصلہ بھی آ گیا، 23 صفحات کا فیصلہ ہے، آپ تھوڑی سی دیر میں پڑھ سکتے ہیں مزے کا فیصلہ، اور اس کو پڑھنا چاہیے. پھر میں تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں اردو میں بھی ایک جاری ہوا ہے نا. ہاں اردو میں بھی وہ جو نا مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی اردو میں جاری ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ اب لانگ ویکنڈ آ رہا ہے. اب اس لانگ ویکنڈ پہ ہم کیا کریں گے؟ آپ لوگ تو ایس سی او کانفرنس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنے لیے کیا کام نکالیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، اور اپنا گرد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور اچھی اچھی باتیں کریں اور اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.